السلام علیکم. آئی ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے. اور کچھ دوستوں کے ساتھ میں کچھ ٹپس شیئر کرنا چاہتا ہوں ان دوستوں کے ساتھ جو یو اے ای میں جاب کے لیے آنا چاہتے ہیں بٹ فریشر نہیں ہے, مطلب اسکلڈ ہے, ایکسپیرینسڈ ہے, اپنی کنٹری میں اچھا خاصا جاب کیا ہوا ہے, وہاں پر کچھ لاکھوں میں سیلری لے رہے, لاکھوں میں مطلب انڈین یا پاکستانی روپیز میں لاکھوں میں سیلری لے رہے, اور اب وہ یو اے ای موو ہونا چاہتے ہیں کیونکہ یہاں پر انہوں نے دیکھا ہے کہ یہاں پر تو لوگ بہت سارے لاکھوں کما رہے ہیں اور وہ یہاں پر موو ہونا چاہتے ہیں. تو ان کے ساتھ کچھ ٹپس میں شیئر کروں گا سیلری ایکسپیکٹیشن کو لے کے, کہ مطلب جو بھی اسکلڈ لوگ ہوتے ہیں وہ جب یہاں پر یو اے ای آتے ہیں جاب کے لیے تو ان کے ایکسپیکٹیشن بہت ہائی ہوتے ہیں اور ہونے بھی چاہیے, کیونکہ جب ایک بندہ پاکستان میں 1.5 لاکھ 2 لاکھ سیلری لے رہے ہیں, 1 لاکھ سیلری لے رہے ہیں, تو یہاں پہ آ کے 2-3 ہزار میں جاب کرے گا تو وہ تو کوئی عقل مندی والی بات نہیں ہے, تو بیوقوفی والی بات ہو گئی. تو ایکسپیکٹیشن اچھے رکھنے چاہیے, بٹ ان ایکسپیکٹیشنز پہ کبھی کبھی یہاں پر پانی پیر کیا بولتے اردو میں کیسے بول سکتے ہیں کہ ان ایکسپیکٹیشن پہ جو ایکسپیکٹیشن وہ لے کے آئے ہوتے ہیں وہ پورے نہیں ہوتے, وہ سیلری ان کو آفر یہاں پہ نہیں ہوتی, پھر ہم مہینہ 2 مہینہ 3 مہینے یہاں پر خوار ہوتے, جاب دیکھ کے پھر آخر میں چل جاتے. ہو سکتا ہے بہت سونے اپنے اچھے خاصے جاب بھی وہاں پہ چھوڑے ہوتے ہیں اور پھر واپس جاتے, پھر اسٹرگل کرتے. تو کچھ ٹپس آپ لوگوں کے لیے, کیونکہ خیر میں تو فریشر تھا جب, میں اپنے ایکسپیرینس شیئر نہیں کروں گا, بٹ میں نے بہت سے دوست ہیں کہ میرے کولیگز ہوتے ہیں, میرے بہت سے دوست آئے ہیں جو وہاں پر ایز اے پروگرامر جاب کرتے ہیں پاکستان میں, پھر یہاں پر آ جاتے ہیں. تو بہت اچھا ایکسپیرینس میں آپ لوگ شیئر کر سکتا ہوں, بٹ اپنا نہیں, یہ ویڈیو فریشرز کے لیے, مطلب میں اس طرح نہیں کہ میں بھی ایز اے فریشر آیا تھا, تو یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس نہیں ہے. کیونکہ جب فریشر ہوتے ہیں, جب وہ یہی میں جاب کے لیے آتے ہیں, تو وہ کچھ خاص ایکسپیکٹیشن سے نہیں آتے, ان کو تو یہی مائنڈ میں ہوتا ہے کہ بس جو بھی مل جائے, جو بھی ہو, مطلب 3,000 ہو, 4,000 ہو, 5,000 ہو, یہاں پر جاب مل جائے. سیم میرا بھی یہی حال تھا جب میں آیا تھا, تو میں مطلب اپنے آپ کو فریشر ہی کہوں گا. اس ٹائم تو خیر میں اپنے آپ کو فریشر نہیں کہہ رہا تھا, کیونکہ پاکستان میں نے 1-2 سال تک کام کیا تھا اور اپنے آپ کو بڑا مطلب پرو سمجھ رہا تھا. ابھی جو چیزیں میں کرتا ہوں, ابھی جو میں کام کرتا ہوں, اگر میں ان کو اس کام کو اس ٹائم کے ساتھ کمپیئر کروں تو میں فریشر ہی تھا, مجھے کچھ نہیں آتا تھا, لیکن بہت کانفیڈنس کے ساتھ میں آیا تھا اور مجھے لگ رہا تھا کہ میں پرو ہوں. تو بٹ فریشر کے لیے یہ نہیں کہ اگر جو فریشر آتا ہے وہ کچھ بھی وہ ایکسپیکٹیشن کے ساتھ نہیں آتے ہیں, بٹ جو پروفیشنلز ہوتے ہیں, جو ایکسپیرینس ہوتے ہیں, وہ ایکسپیکٹیشن کے ساتھ آتے ہیں. نارملی جب اسکل لوگ آتے ہیں نا, ان کی ایکسپیکٹیشن جو ہے نا وہ 10 سے اوپر کو نارملی ہوتے ہیں, کہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ میں 10,000 سیلری ملے, 11,000 ملے, 15,000 ملے, 20,000 ملے, یہ ایکسپیکٹیشنز لے کے آتے ہیں. بٹ پتہ ہے کیا ہوتا ہے, یہاں پر جو یو اے میں کمپنیز بہت زیادہ ہیں, بہت زیادہ. اب ان میں سے جو اچھی کمپنیز ہوتی ہے, جو وہ پرواہ نہیں کرتے کہ آپ کے پاس ایکسپیرینس کہیں کا بھی ہو, چاہے پاکستان کا ہو, چاہے یوگانڈا کا ہو, چاہے انڈیا کا ہو, اس سے فرق نہیں پڑتا. ان کو آپ کے کام سے مطلب ہوتا ہے. اگر آپ ڈیلیور کر سکتے ہو ان کو مطلب آپ کے اسکلز اور آپ کے کام کو دیکھ کے, اور آپ جتنا ٹائم آپ نے کام کیا اس کو دیکھ کے آپ کو تولتے ہیں, آپ کے اسکلز کو دیکھ کے. کچھ کمپنیز ایسی ہوتی ہیں جو کہ بہت کم ہوتے ہیں, ہر کنٹری میں بہت کم ہوتے ہیں, یہاں بھی اس طرح ہوتے ہیں. لاکھوں میں کمپنیز ہے, جو میجورٹی کمپنیز ہوتی ہے وہ اس طرح نہیں سوچتے. ہر کوئی بزنس مین ہے, بزنس کے حساب سے سوچتا ہے, تو وہ اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور وہ یہ چیز سامنے رکھ لیتے ہیں کہ آپ کے پاس گلف ایکسپیرینس نہیں ہے اور آپ کو فرسٹ کچھ ایکسپیرینس لینا پڑے گا, یہ وہ وٹ ایور جو بھی ہے, یہ چیز ایک سامنے رکھ لیتے ہیں اور اس کو دیکھ کے پھر آپ کی سیلری بھی کم لگا دیتے ہیں, چاہے آپ کو جتنا بھی کام آتا ہو, چاہے آپ نے پاکستان میں جتنا بھی کام کیا ہو. تو یہ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آپ جسٹ یہ مائنڈ میں رکھ لو کہ آپ جو ایکسپیکٹیشن لے کے آتے ہو ضروری نہیں کہ وہ آپ کو ملے. بٹ میں آپ کو ایک اچھی سٹوری سناؤں, یہ کہ میرا ایک دوست تھا, اچھا میرا کلوز دوست تھے, وہ بھی اچھے بڑے ایکسپیکٹیشن کے ساتھ آیا تھا اور پاکستان میں تقریباً وہ 1.5 لاکھ تک کی سیلری لے رہا تھا. اب جب وہ آیا تو یہاں پر وہ بہت بڑے ایکسپیکٹیشن سے آیا تھا, 10+ ایکسپیکٹیشن پہ آیا تھا کہ مجھے اتنی سیلری ملے گی, اور ملنی بھی چاہیے, وہ کافی ایکسپیرینس بندہ تھا. لیکن یہاں پر 1.5-2 مہینہ خوار ہوا, جتنے بھی آفرز مل رہے, کبھی 5,000, کبھی 6,000, کبھی 4,000, اتنے ہی آفرز مل رہے تھے اس کو. اب یہ مطلب بندے کو پھر خود بھی سوٹ نہیں کرتا یار کہ میں اتنا کام کیا ہوا ہے اور مجھے اتنے ایسی سیلری پہ میں کیسے کام کروں, اس سے تو اچھا میں پاکستان میں کما رہا تھا. یہاں پر مطلب اب 2 چیزیں, اب یا تو آپ وہاں سے آؤ ہی مت, یہ اب آپ اگر آ گئے ہو یہاں پر جاب کی نیت سے آئے ہو, تو پھر یہ ایکسپیکٹیشن والی سین جو ہے نا تھوڑا سا سائڈ میں رکھو, کیونکہ آپ کی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ ضروری نہیں کہ آپ کو وہ ملے. ایک تو یہ کہ آپ پاکستان میں بیٹھے نیگوشیٹ کرو, آپ کو اچھے جاب مل جائے تب تو لابس مل جائے, پھر صحیح ہے. لیکن اگر آپ آ گئے ہو یہاں پر, اب آلریڈی یہاں پہ ہو, تو پھر ایکسپیکٹیشن
کہ ضرور آپ مطلب اپنے ایکسپیکٹیشن کو سامنے رکھے کہ مجھے نہیں میں کام کروں گا تو اسی پہ ہی کروں گا اور نہیں کروں گا، تب تو آپ کو واپس ہی جانا پڑے گا۔ تو وہ جو میرا دوست ہے اس کو پھر 1.5-2 مہینے کے بعد خواہ اس کے بعد پھر اس نے بہت کم سیلری پہ جوائن کیا، مطلب جتنا ایکسپیکٹیشن پہ ہے نا اس کے ہاف سے بھی کم، یا اس کا ہاف تقریباً اس پہ اس نے جوائن کیا۔ 6-7 مہینہ کام کیا اور ابھی وہ پتہ ہے کیا ہے، ابھی وہ سیمی گورنمنٹ میں جاب کر رہا ہے، اور مطلب جس ایکسپیکٹیشن سے آیا تھا اس کے ڈبل تک سیلری اس کی ہے ابھی، تو وہ ڈیزرو کرتا ہے وہ۔ بٹ یہ کہ ضروری نہیں کہ آپ کو سٹارٹ میں جب آپ 2 مہینے 1 مہینے یا 3 مہینے کے وزٹ ویزا پہ آؤ اور آپ کو اسی میں ہی یہ چیز ملے، یہ ضروری نہیں ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ کہ آپ جو ایکسپیکٹیشن لے کے آتے ہو سیلری کو لے کے، آف کورس آپ وہ ڈیزرو کرتے ہوں گے، بٹ ضروری نہیں کہ آپ کو یہ 1 مہینے یا 3 مہینے کے ٹائم فریم میں آپ کو ایگزیکٹلی وہ جاب ملے۔ تو کبھی آپ کو تھوڑا سا سیکریفائز کرنا پڑتا ہے، تھوڑا گزارا کرنا پڑتا ہے، اور کسی کم جاب کو جوائن کرو۔ آپ کو پتہ ہے آپ کر سکتے ہو، جب آپ کو جسٹ ٹائم مل جائے۔ میں یہ نہیں بولوں کہ آپ بالکل 2-3 ہزار 4 ہزار والی جاب پہ ہی جوائن کر لو، جابس آپ کو مل جائیں گے، اگر آپ کے پاس اسکلز ہو تو آپ کو اچھے جاب مل جائیں گے، بٹ میں وہ ایکسپیکٹڈ سیلری کی بات کر رہا ہوں۔ تو اس پہ پھر آپ کم پہ گزارا کرو، تھوڑے سے کم پہ جوائن کر لو، اور آپ جب یہاں پر اسٹے کر لو گے آپ کو پتہ چل جائے کیسے کام کرتا ہے، پھر آپ کو وہ ٹپا بھی لگ جائے گا گلف ایکسپیرینس والا۔ تو اس کے بعد پھر آپ کے پاس تو ایکسپیرینس آلریڈی ہے اپنے کام کو، اسکلز آپ کے پاس آلریڈی ہیں، تو جابز آپ کے پاس بہت سارے۔ تو یہ بہت سے دوست مطلب مجھ سے کویشچن کرتے ہیں کہ میرا یہاں پر 3 سال ایکسپیرینس ہے، 4 سال ایکسپیرینس ہے، مجھے وہاں پر کتنی سیلری ملے گی؟ تو یہ ویڈیو اسپیشلی ان لوگوں کے لیے ہے کہ مطلب آپ بے شک اپنے کنٹری میں بہت زیادہ لیتے ہوں گے، بٹ یہ ایکسپیکٹ مت کرو کہ آپ یہاں پہ آؤ گے تو آپ کو اس سے مطلب یوں ہی میں آؤ گے آپ سے ڈبل ملے گا۔ مل سکتا ہے لیکن ضروری نہیں کہ وہ آپ کو ملے سٹارٹ میں، بعد میں آپ کو ڈبل ٹرپل بھی مل سکتا ہے، لیکن سٹارٹ میں وہ جو ٹائم فریم ہوتا ہے نا، جو 1 مہینے وزٹ ویزے پہ آپ آتے ہو 3 مہینے، کیونکہ جب بندہ بڑا گرم جوش اور بڑا جذبات کو لے کے مطلب یہاں پر گرما گرمی میں آ جاتا ہے 3 میں، ان کو لگتا ہے کہ میں تو جاؤں گا اور سب میرے ویٹ کر رہے ہو، مجھے ڈائریکٹ اٹھا کے بڑے کرسی پہ بٹھا دیں گے۔ اس طرح نہیں ہوتا، آپ کو مطلب بہت زیادہ ڈس اپوائنٹمنٹ ہوگا، اور آپ پھر کام کر جاب ڈھونڈنے کو بھی آپ کو دل نہیں کرے گا، آپ ویسے ہی چلے جاؤ گے۔ آپ کو پھر لے کے یہاں پر جابز ہی نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، جابز بہت ہوتے ہیں، ہر چیز ہوتا ہے، اسکلز میٹر کرتا ہے۔ تو بٹ یہ کہ سٹارٹ میں یہ تھوڑا سا چیز، یہ ایکسپیکٹیشن تھوڑے سے اس میں تھوڑا کمپرومائز کرنا پڑتا ہے۔ تو دیٹس اٹ فار دس ویڈیو، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔